بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصل صاحب نے باقاعدہ ایک وڈا یا ٹل ہوتا ہے نا، ٹل وہ کھڑکا دیا ہے۔ اور یہ ٹل کن کے لیے کھڑکایا ہے اور اس کا جو ٹل کھڑکانے کا مقصد کیا ہے، جو میں سمجھاؤں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی قانون پارلیمنٹ بناتی ہے، کچھ ایسے بدخواہ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ایسی آئٹمیں ہیں پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی صحافت میں، پاکستان کی وکالت میں، پاکستان کی عدالت میں، ایسے کچھ چیزیں موجود ہیں جو انہوں نے ٹیڈ جو فوری طور سے وٹ پھڑنا شروع ہو جاتا اور وٹ پھڑتا ہے تو جناب کہتے لو جی اب جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کچھ کر نہیں دینا، ہر قانون کو چیلنج کرنے چل پڑتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل، یعنی جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت ایک قانون پاس ہوا اور وہ قانون پورے پاکستان کے جتنے بھی وکلا تنظیمیں ہیں ان کے مسلسل مطالبے کے نتیجے میں سامنے آیا تھا۔ اور قانون یہ تھا کہ 184(3) جو ہے اس کو جو چیف جسٹس پلے میں اختیار استعمال کری جا رہا ہے، یہ اختیار اس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کی پھر کوئی اپیل ہونی چاہیے۔ یعنی 184(3) کے تحت جب کوئی از خود نوٹس لے لیا جاتا ہے پھر اس کی اپیل نہیں ہوتی، بلکہ یعنی اس کے خلاف نہیں جا سکتے، بلکہ پھر نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے اور اس میں بالکل 0.01% چانس ہوتا ہے اور انہی ججوں نے سننا ہوتا ہے۔ اب عقل کی بات بتائیں مجھے کہ ایک فیصلہ جو ایک جج یا دو جج دے گئے انہی کے پاس دوبارہ جائے گا تو وہ کیا یہ تسلیم کریں گے کہ ساڈا پہلا فیصلہ غلط سی؟ یعنی سانو پہلے گھٹ عقل سی، ہن بہت ہی عقل آ گئی۔ ٹھیک ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ ایک جج صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنا کے جو مرضی فیصلے لیے جائیں، یہ بھی ہم نے دیکھا جس کا بہت نقصان ہوا۔ تو پھر دونوں کے اوپر ترامیم کی گئیں اور ترامیم کر کے قانون بنا کے باقاعدہ مارکیٹ کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ قانون بن جاتا، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور اس وقت جو خواجہ طارق رحیم صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا۔ ایک ہے راجہ عامر صاحب۔ راجہ عامر صاحب کون ہیں؟ راجہ عامر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، پھر یہ جناب تحریک انصاف میں آ گئے، آج کل یہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، سیل وڑائز کے ساتھ یہ سیرے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، انہوں نے درخواست دی اور ان کی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ نے سٹے کر دیا وہ قانون جو ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ یعنی اخیر ہے وہ کہ قانون معرض وجود میں نہیں آیا اور اس سے پہلے اس کو سٹے کر دیا۔ پھر جناب سٹے سے رکھ کے بیٹھ گئے۔ اب درخواستیں جا رہی ہیں کہ جناب اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ آپ مہربانی کریں، فل کورٹ بنائیں، سارے جج بیٹھ کے فیصلہ کرو۔ جج صاحب نہیں مان رہے، نہیں بنا۔ اچھا، جب وہ ریٹائر ہو گئے اور جاتے جاتے بھی وہ اخیر ایک اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسا فیصلہ دے کے گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا فیصلہ ہے، وہ نیب ترامیم کو ظاہر ہے ختم کرنے والا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھو بڑا ٹول ہے کہ جناب صرف جو ہیں سویلین یا سیاستدان وہ کرپٹ ہیں، نہ جج کرپٹ نے، نہ جرنیل کرپٹ ہیں اور نہ ہی جناب بیوروکریٹ کرپٹ ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے جو ہے یعنی سرکاری افسروں والا ترمیم اس کو برقرار رکھا ہے، باقی سیاستدانوں نے کہا سارے کرپٹ ہیں۔ ایک انتہائی جانبدارانہ قانون ہے نیب کا جو اس وقت چل رہا ہے۔ میں اس نیب کے ادارے کے سرے سے خلاف ہوں، لیکن بہرحال اب ظاہر ہے کہ اگر سیاستدان خود اس کو ختم نہ کریں، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے نہیں کیا تھا، حالانکہ تب زرداری صاحب کہہ رہے تھے، مگر نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں نے تو کچھ نہیں ہونا کبھی، میں تو ساری زندگی لاڈلے رہنا۔ اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے نے ایک ہور لاڈلا جم کے سائڈ سے بھایا ہے اور پھر اس کے بہت ہی لاڈ دیکھے انہوں نے۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی سماعت ہو رہی ہے، لائیو ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جو ریمارکس پاس کر رہے ہیں سر، وہ میرا خیال ہے کہ ہر جمہوریت پسند، ہر آئین پسند کے دل کی آواز ہے۔ مثال کے طور پہ
آج انہوں نے یہ کہا کہ مارشل لا لگتا ہے تو سارے ہتھیار سٹ کے بہ جاندے ہو، اور اگر پارلیمنٹ کو قانون بنائے تو سارے نو حلف یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کمرے کے اندر ایسی تصاویر لگی ہیں، اشارہ کیا وہ تصاویر اوپر جتنے سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی لگی ہوئی ہیں۔ ویسے کیوں لگی ہیں آپس کی بات ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی وہ تصاویر لگانے کا کیا مقصد ہے۔ یعنی میرا خیال تصویر اس کی لگنی چاہیے جس نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہو، ہر ایک کی تصویر نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ میں ایسے ایسے طریقے سے جج بھرتی ہوئے ہیں کہ الامان الحفیظ والا سین ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ جوڈیشری جو اس وقت 139 نمبر پہ ہے، اگر وہ چیزیں مارکیٹ ہو جائیں کہ جس طرح جج اتنے آندے رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ پھر وہ نمبر جڑا نا لسٹ ہی باہر ہوئی ہے، ساڈا نمبر ہی کوئی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے حالات جو ہے وہ بن جائیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، صرف جو ہیں اپنا سعید چودھری صاحب ان کے ایک اس کا حوالہ دیتا ہوں ولاگ کا، جو انہوں نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے سے کیا ہوا ہے۔ سچا ہے جھوٹا ہے جو بھی ہے، اج تک اتنے نوٹس تے نہیں ہویا، چلے آؤ بہت ہے تو اس طرح پائن جج باندھے جے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک تھی اپنا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، اس میں بتایا گیا تھا کہ جناب ترقی کیسے ہوتی ہے۔ اب میں اصل گل نہیں دس رہا، اس لیے کہ اصل گل دسن نال نا خطرات بچ جان گے، کتے بہت تکلیف ہوئے گی، تو میں اصل بات نہیں بتا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ترقی کیسے ہوتی ہے۔ وہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے پورے کا پورا نا، رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ واقعہ کوٹ کیا تھا 2003-04 کے اندر، ادھر اپنا پنجاب اسمبلی کی میں۔ اس تو بعد رانا ثناء پھر 3-4 دن بعد چاہ کے کسی جگہ دے جس حالت میں پائے گئے تھے اس کے سارے گواہ ہیں۔ تو میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ججز جو ہیں وہ بھرتی ہوتے رہے ہیں ماضی میں، یار ایک سمپل سی بات ہے، میرے چیمبر دا بندہ تو رہا ہے، تیرے چیمبر دا بندہ میں رہا ہے، یہ کام تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی میں ہوا ایسے ہی ہوا ہے۔ میں ایک جج کو جانتا ہوں جو اس طرح سے ہائی کورٹ میں بھرتی ہوئے اور وہ پھر کنفرم ہوئے، میں ان جج صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ان کی اہلیت کو جانتا ہوں۔ اب تو خیر وہ نہیں رہے، اب تو ریٹائر ہو گئے میں، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ تاریخ قسم کی ہے۔ تو جج صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب، انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے اشارہ کر کے مطلب یہ تھا کہ جڑے فیصلے دیتے نے اختیارات دے دیے کہ جناب ترامیم بھی کر لو۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ہے اپنا ظفر علی شاہ کیس کا انہوں نے حوالہ دیا، ظفر علی شاہ کیس میں کیا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ بیٹھا، فل کورٹ بیٹھی سر، اور انہوں نے سارے نے بیٹھ کے کیا کہ جا پرویز مشرف جی لے اپنی زندگی، جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کر لے، 3 سال ہے۔ افتخار محمد چودھری آف ڈپر صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ میں افتخار چودھری سے ایویں نہیں خلاف پائن، انہیں کارنامے یہو جے کیتے فن ماضی سے کہ جس کی وجہ سے ان کے تحریک کا حصہ بننا نہیں بنتا تھا۔ اور پھر جو انہوں نے کیا ریکارڈنگ کا دیکھ لے کیس، جس طریقے سے $8 ارب جرمانہ ہوا تھا، $8 ارب ایپا نے نوٹس دیتا سی از خود نوٹس۔ اچھا بار اب انہوں نے ایک مارشل لا کا جو حوالہ دیا اور جس طریقے سے انہوں نے بڑی کھلی باتیں کی ہیں، اس سے سر 2-3 چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک چیز یہ نکلتی ہے کہ جو ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے بڑا واضح اشارہ کر دیا کہ جاگتے رہنا، آئین سے ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے ازیوم کیا ان کی باتوں سے، ان کی جو ریمارکس ہیں اور ان کا جو عمل ہے اس سے۔ میں یہ کیوں ازیوم کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے کہ 2 روز پہلے دی گل ہے شاید، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی سی کہ شمالی علاقہ جات میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور موسم سخت سرد ہو جاتا ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یاد ہے آپ کو یہ بات انہوں نے کی تھی، یعنی الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی طرف کام ٹریا۔ پھر فافن کی ایک رپورٹ آئی، انہوں نے کہا جی ہے تے حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ اچھا یعنی کام اور ودیا۔ پھر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے اس وقت جو الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہو، یعنی ایون مسلم لیگ نون بھی الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔
صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان ٹھنڈ کا بہانا پا کے گھر بڑھ گیا, یعنی آرام سے بیٹھ گئے, اور مسلم لیگ نون تے ایک گفتگو ہی نہیں کر دی الیکشن والی. ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ ایم کیو ایم نہ کوئی, آپ مجھے ایک بیان دکھا دیں کوئی کسی اور جماعت کا, یعنی جماعت اسلامی مہنگائی سے دھرنا دے کے بیٹھی. ٹھیک ہے, تو لیکن قاضی صاحب نے یہ بتا دیا کہ حضور طریقے سے, یعنی جو میں نے زوم کیا کہ آئین سے آگے پیچھے نہیں ہون دیا گا. ٹھیک ہے, تو مشتری ہوشیار باش ٹال کھڑکایا انہوں نے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, آج عرفان قادر صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے, بلکہ وہ اس سے آگے گئے اور انہوں نے کہا کہ جتنے فیصلے اس سے پہلے جو بھی یہ فیصلہ آئے گا اس کے نتیجے میں, انہوں نے یہ اپنا, ان کا یہ خیال ہے عرفان قادر صاحب کا کہ یہ جو ہیں اپنا جسٹس قاضی فائصہ صاحب یا یہ جو بینچ ہے فل کورٹ ہے, یہ اس قانون کو جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس پر عمل کرے گی اور اس کو جائز قرار دے دے گی, آئین کے مطابق قرار دے دے گی. اور اس کے بعد جتنے بھی بینچ, جب سے یہ قانون آیا ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی بینچ عمر عطا بندیال صاحب نے بنائے اور ان بینچز نے کچھ فیصلے کیے, ان فیصلوں کو ریورٹ کیا جائے, کیونکہ بینچز بننے ہی غلط تھے, کیونکہ قانون یہ تھا ہی نہیں. قانون تو وہ تھا جو اب آپ اپروو کر رہے ہیں. اگر وہ ڈیلے سے اپروو ہوا تو یہ سپریم کورٹ کا کہ سائڈ پہ فالٹ آتا ہے, تو لہٰذا یعنی زیرو تے واپس جاؤ اور ساری گلاں نویں سروں تو ٹھیک کر کے آؤ. تو سوال یہ کھلتا ہے کہ سر یہ تو پھر بہت بڑا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا, کیڑا فیصلہ ہے جو اس طرح سے ہوگا. تو انہوں نے کہا کوئی پنڈورا باکس نہیں کھلے گا, کل ملا کے 10 تو 12 دے فیصلے ہیں سارے. تو وہ انہوں نے کام تو کیا کوئی نہیں ہوا. تو وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے عمر عطا بندیال صاحب اور ان کی دور میں جو ہوئے ہوئے فیصلے ان کے حوالے سے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ قاضی فائصہ صاحب کا یہ فیصلہ کہ جناب یہ سماعت ہوگی اور یہ ساری دنیا تک گی کہ کی ہو رہا ہے, سر بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو گئے, بڑے بڑے وڈے نام وکیلاں دے ایکسپوز ہو گئے, کئیاں دے کاروبار مک جڑے پائے. اگر یہ سارا لائیو چلتا رہا نا تے جڑے بڑے بڑے وڈے نام بنے سن نا وکیلاں دے, وہ فارغ ہو جڑے. سچی بات یہ ہے, چیزیں بڑی کھل کے ایکسپوز ہو رہی ہیں. اور قاضی صاحب نے اپنے اس عمل سے جو ہے اپنی کمٹمنٹ ٹورڈز ڈیموکریسی اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ اس کے اوپر ابھی تک تو مہر لگوا لی کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے. اور انہوں نے بڑا واضح, ایک اس سے پہلے سماعت ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی مجھے آپ سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کے حوالے نہ دیں, کیونکہ وہاں پر تو مارشل لاء کو جائز قرار دیا گیا ہے. میں تو ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا, میں تو آئین میں لکھا ہوا ہے جو اس کو تسلیم کرتا ہوں. میں نے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے, میں ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا. تو بڑی ایک سیریس بات ہے ان لوگوں کے لیے. نینداں اڑ رہی ہیں پائیں انہوں نے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, جو پاکستان میں الیکشن پوسٹ پون کرانے کے خواب دیکھ رہے تھے نا, قاضی صاحب کی اس کے جو ریمارکس آج ان کے آئے ہیں کھلی عدالت میں اور ساری دنیا نے سنے ہیں, اس تو بعد نیندر اٹھ گئی آنے ہیں کہ بھاجی اتنے تو الیکشن اگے نہیں جانا, لہٰذا جو کچھ کرنا کرانا جی پہلے کر لو. تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ پسو پڑے ہوئے, پسو. یہ میری اطلاعات ہیں, تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کر لیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہے, ملتے اگلے ولاگ.